مصروف عبادت انجمن کاروان حیدری دیا بادی شاگرد اس دستے سے گزارش رہے گی کہ اپنی اپنی جگہوں پہ 10 منٹ کے لیے آپ کریں گے. خطیب اہل بیت عالی مولانا امن بسوانی صاحب قبلہ جو تشریف لا چکے ہیں. گزارش ہے کہ اپنے دستے کو بڑھا دیں اور 10 منٹ کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. جس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا امن بسوانی صاحب قبلہ. گزارش ہے ایک باواز بلند نعرہ صلوہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الجعفرية والعلوم والحدود الربوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية. اما بعد فقط قال امام جعفر صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. من بقى على الحسین وجب له الجنہ. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہردہ معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ بطول عذرا حرہ انسیہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. بی بی کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کی موتی بھر دی. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں نینوا کے مسافروں کے خیمے بسا دیے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری اندھی آنکھوں میں یوسف عشق عزا کا سرمایہ بنایا اور ایسا یوسف کہ جس کی جگہ مصر کا بازار نہیں ہے بلکہ رومال سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر اور ذرا ذرا سا قریب آ جائیں، ذرا ذرا سا قریب آ جائیں. بس زیادہ نہیں، 10 سے 15 منٹ آپ کے درمیان حائل رہنا ہے، لہٰذا ذرا ذرا سا قریب آ جائیں اور تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں. عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من بقى علی الحسین وجب له الجنہ. جو بھی میرے غریب پر روئے گا یا رلائے گا یا رونے جیسی صورت بنائے گا اللہ اس پر جنت لکھ دے گا. توجہ رہے، اللہ اس پر جنت لکھ دے گا. آج جب ہمارے علماء کرام نے اس حدیث کو پڑھا، آج جب ہمارے شعراء کرام نے اس حدیث کو پڑھا، آج جب ہمارے ذاکرین نے اس حدیث کو پڑھا
تو ہم پر ایک فتویٰ لگتا ہے کہ کیا یہ جنت آنسو جنت دلائے گا، یہ حسین پہ گریا کر لینا یہ جنت دلائے گا، یہ حسین کا پرسہ پیش کر دینا یہ جنت دلائے گا، کیا یہ آنسو بہا دینا یہ جنت دلائے گا؟ تو میں اس خوشنما کی سرزمین سے ساری دنیا کو متوجہ کر کے ایک پیغام دیتا ہوں کہ یاد رکھے گا، توجہ رہے، یاد رکھے گا، کائنات میں دو حصے ایسی ہیں کہ جس کا صلہ جنت ہے، ایک ہے عشق علی، ایک ہے عشق حسین، ایک ہے عشق علی اور ایک ہے عشق حسین۔ یاد رکھیے گا، اگر حسین کی محبت دلوں میں پیدا ہو گئی، عزیزان گرامی، اچھا یہ بتائیے، آپ یہ جلوس لے کر چل رہے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ یہی بتا رہے ہیں نا کہ دین بچ گیا، شریعت بچ گئی، نماز بچ گیا، احکام بچ گئی، تو اب یہ بتانا پڑے گا نا کہ کس نے بچایا، کس نے بتایا، کس نے بچایا، توجہ رہے، اب یہ بتانا پڑے گا نا کہ کس نے بچایا۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اچھا یہ بتائیے آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ تو آپ کہیں گے مولانا 4، آپ کہیں گے توریت، زبور، انجیل، قرآن، ان تینوں کو، توجہ رہے، ان تینوں کو اتنی مٹانے کی کوششیں نہ کی گئی جتنا قرآن مجید کو مٹانے کی کوششیں کی گئی۔ لوگ نبی اللہ کے منہ پر آ کے کہا کرتے تھے یا نبی اللہ نماز کو کم کر دیجئے، یا نبی اللہ روزے کو ہٹا دیجئے، یا نبی اللہ اس حکام کو ہٹا دیجئے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ دین مٹ جائے، شریعت مٹ جائے، قرآن مٹ جائے۔ آپ یہ جلوس لے کر چل رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں نا کہ دین بچ گیا ہے، قرآن بچ گئی، نماز بچ گیا، احکام بچ گیا، تو اب یہ بھی بتانا پڑے گا نا کہ کس نے بچایا۔ لوگ نبی کے منہ پہ آ کے کہا کرتے تھے یا نبی اللہ نماز کو ہٹا دیجئے، یا نبی اللہ روزے کو ہٹا دیجئے، یا نبی اللہ اس احکام کو ہٹا دیجئے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ دین مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، شریعت مٹ جائے، احکام مٹ جائے۔ جب نبی کے دور میں ناکام رہے، اب آیا علی کا دور، علی کے دور میں بھی وہی سلسلہ جاری کیا کہ دین مٹ جائے، شریعت مٹ جائے، احکام مٹ جائے۔ علی کے دور میں ناکام رہے، اب آیا حسن کا دور، حسن کے دور میں بھی وہی سلسلہ جاری کیا کہ دین مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، احکام مٹ جائے، نماز مٹ جائے۔ جب حسن کے دور میں ناکام رہے، اب آیا حسین کا دور، حسین کے دور میں کربلا کے میدان میں حسین کو گھیر لیا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ دین مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، احکام مٹ جائے، نماز مٹ جائے۔ تو شمر نے، توجہ رہے، میں میرا جملہ نظر کرتا ہوں کہ جب شمر نے حسین کے گلے پر کند خنجر چلانا شروع کیا تو شمر نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ قد قتلنا الاسلام وبدل القرآن، آج میں نے اسلام کو مٹا دیا، قرآن کو بدل دیا۔ بس جیسے یہ کہنا تھا، حسین نے نو کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ دین نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ کل مٹے گا۔ حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ دین نہ کل مٹا ہے، نہ آج مٹے گا، نہ کل مٹے گا۔ عزیزان گرامی، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ دین مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، احکام مٹ جائے۔ عزیزان گرامی، بس میں نے آپ کے عبادت کو تمام کر دیا۔ عزادارو، آج 24 محرم ہو گئی، آپ پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو رہی ہیں۔ اے عزادارو، کچھ نہیں، بس ایک روایت پڑھوں گا، یقیناً آپ کے آنسو رک نہ سکیں گے۔ اے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ نعمان بن منذر چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتا ہے، جوڑنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی، آپ پر سب سے زیادہ اذیت کہاں پڑی؟ اے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ مولا تڑپ گئے اور کہتے ہیں اے نعمان تو نے میرے دل کو پھر سے بھر دیا۔ اے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ امام کہتے ہیں اے نعمان
اگر میں امام نہ ہوتا مجھ پر 7 مصیبتیں ایسی پڑی کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ اللہ اکبر۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اے عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اے عزادارو، میں اکثر و بیشتر یہ جملہ پڑھتا ہوں کہ جب بھی کسی مجلس میں جایا کرو، جب بھی کسی مجلس میں جایا کرو، جب بھی ذاکر مشاہد کو پڑھے تو اپنے لیے 2 دعائیں ضرور مانگا کرو۔ ایک اپنے لیے رزق مانگا کرو اور ایک اپنے لیے صحت مانگا کرو۔ لیکن اے عزادارو، فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس سے کیا مانگنا چاہتے ہو، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے اس بطول سے رزق مانگو جس کے باغوں پہ تک کو لوٹ لیا گیا، اس بیمار کو شفا مانگو جس کی بیماری کی حالت میں ہاتھوں میں اکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اللہ اکبر۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اے عزادارو، معلوم ہے ہمارا اور آپ کا امام مجلسوں میں کس طریقے سے ہوتا تھا؟ سنو گے تاریخ؟ اے عزادارو، تاریخ بتاتی ہے چھٹے امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ابو بصری۔ معلوم ہے عزادارو، امام کس طریقے سے مجلسوں میں روتے تھے تو ہمیں کس طریقے سے رونا چاہیے۔ اے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ مولا کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ابو بصری۔ وہ روزانہ امام کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ ایک روز امام کی خدمت میں نہیں پہنچتا ہے، جب دوسری روز امام کی خدمت میں پہنچتا ہے تو امام نے سوال کیا، اے ابو بصری، تو روزانہ میری خدمت میں آتا تھا، تو کل میری خدمت میں کیوں نہیں آیا؟ معلوم ہے ابو بصیر کیا کہتا ہے؟ ابو بصیر کہتا ہے، مولا معاف کریے گا، کوئی وجہ نہیں ہے، بس وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے جد کی مجلس کیا تھا، اس کے اہتمام میں لگ گیا، اس لیے میں آپ کی مجلس میں آپ کی خدمت میں نہیں آ سکا۔ اے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ جیسے امام نے یہ سنا، امام تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے ہیں، ابو بصیر، تو نے میرے جد کی مجلس کیا اور مجھے ہی نہیں بلایا۔ اے ابو بصیر، تو نے کیوں نہیں بلایا؟ ابو بصیر نے ہاتھ کو جوڑ لیا، مولا معاف کریے گا، بس وجہ یہ ہے کہ جب ذاکر مصائب کو پڑھتا ہے تو آپ مجلسوں میں اس طریقے سے روتے ہیں جیسے آپ کے جسم سے ابھی روح نکل جائے گی، ہم شیعوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اے عزادارو، جیسے یہ سننا تھا، مولا طرف پہ کہتے ہیں، ابو بصیر، تو کیا سمجھتا ہے تم میں نہیں آیا تھا؟ اے ابو بصیر، میں آیا تھا، اے ابو بصیر، میں آیا تھا۔ اے عزادارو، تاریخ کہتی ہے ابو بصیر کہتے ہیں، مولا آپ کی مسند منبر کے کنارے تھے، آپ نظر نہیں آئے۔ مولا کہتے ہیں، ابو بصیر تو ٹھیک کہتا ہے، ارے جیسے میں روتا ہوں تجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اسی طریقے سے مجلس میں میری جان آئے حسین کہہ کے گریا کرتے، ہم اہل بیت سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ، اے رونے میں کوتاہی نہ کرو، آوازیں بلند رو، اس لیے کہ ہمیں رونے کے لیے یاد کیا گیا ہے۔ اے عزادارو، بس آخری روایت سن لو، آپ کی عبادت کو تمام کر دیا۔ اے عزادارو، تاریخ کہتی ہے نعمان بن منذر چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے، مولا پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ مولا نے ایک مرثیہ پڑھا، الشام۔ اے عزادارو، مولا نے یہ مرثیہ کیوں پڑھا؟ میرا دل یہ کہتا ہے امام یہ بتانا چاہتے تھے، ارے بازار شام، زندان شام، دربار شام۔ اللہ اکبر۔ نعمان بن منذر تڑپ جاتا ہے، مولا شام میں آپ پر کون سی ایسی مصیبت پڑ گئی جو آپ
الشام کر نعمان کہتا ہے جیسے یہ کہنا تھا مولا نے کہا نعمان ہم پر 7 مصیبتیں ایسی پڑی کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا. اے عزادارو 3-4 جملے سن لو اور آپ کی عبادت کو تمام. اے عزادارو تاریخ کہتی ہے نعمان نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. مولا پہلی منزل کون سی تھی؟ امام کہتے ہیں نعمان ہمیں شام پر ہم پر پہلی مصیبت یہ تھی ارے ایک رسن تھی گلے بارہ تھے ارے ہمیں کشا بکشا کھینچا جاتا. اللہ اکبر. اے نعمان ہم پر پہلے مصیبت یہ پڑی کہ ہمیں کشا بکشا کھینچا جاتا. نعمان تڑپ گیا گریہ کرنے لگا ہاتھوں کو جوڑتا ہے مولا پر دوسری مصیبت کون سی پڑی؟ امام کہتے نعمان ہم پر دوسری مصیبت وہ پڑی ارے جب رات کو شدت سے اوس گرتے ارے دن میں شدت سے دھوپ ارے دھوپ کا عالم یہ تھا کہ زنجیریں دوستوں کھا جاتے. اللہ اکبر. اے نعمان شام میں ہم پر ایسی مصیبتیں پڑی. اے عزادارو بس جملہ سنو یقیناً آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گے. اے عزادارو تاریخ کہتی ہے تحریک کہتی ہے اب چوتھے امام یہاں خود مرثیہ پڑھ رہے ہیں. اقادو ذلیلان فی دمشقا کأننی من الزنجر عبد غابا انہو نصیرا. ارے شام کے محلوں میں ہمیں ترک و دیلم کی قیدیوں کے طریقے سے کھینچ کے لے کے جایا جاتا جیسے ہمارا کوئی وارث نہ ہو. اللہ اکبر. اے نعمان ہمیں شام میں ایسے کھینچا جاتا جیسے ہمارا کوئی وارث نہ ہو. اے عزادارو میں نے تاریخ چھوڑ دی بس آخری جملہ سن لو. اے عزادارو نعمان تڑپ کہتا مولا وہ 7ویں مصیبت بیان کرو. اے عزادارو تاریخ کہتی ہے مولا کہتے ہیں مولا نے صرف ایک جملہ کہا اس کے بعد بے ہوش ہو گئے غش میں آ گئے غش سے بیدار کیا گیا. اے عزادارو تصور کرو کہ وہ جملے میں کون سی کیفیت رہی ہوگی کہ امام نے وہ جملہ کہا اور بے ہوش ہو گئے. اے عزادارو نعمان نے ہاتھ کو جوڑا مولا وہ 7ویں مصیبت کون سی تھی؟ مولا کہتے نعمان ہم پر 7ویں مصیبت ارے شام میں ہمارے شہداء کے سروں کے ساتھ بے حرمتی ہو گئے. اللہ اکبر. اے نعمان شام میں ہمارے شہداء کے سروں کے ساتھ بے حرمتی ہو گئے. اے عزادارو معلوم ہے مولا کو ہوش میں لانے کے بعد اس جملے کی وضاحت کی گئی. اے عزادارو پہلے ایک میرا جملہ سن لو اور ایک بیمار کربلا محافظ کربلا کا سنو. اے عزادارو پہلے میرا جملہ سنو. عرب کے جاہل عرب کے پتھو عرب کے جاہل وہاں پہ جب بھی کوئی گوشت مر جاتا ہے کوئی بھی جانور مر جاتا ہے اس کو زمین پہ پھینک دیا کرتے ہیں. یہ کھیل آج بھی کھیلا جاتا ہے. عرب کے جاہل یہ کھیل کھیلتے ہیں. اے عزادارو جب بھی وہاں کوئی گوشت مر جاتا ہے جب بھی کوئی جانور مر جاتا ہے اس کو زمین پہ پھینک دیا کرتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہو کر ہاتھوں میں لمبی لاٹھی لے کر اس گھوڑے کو دوڑاتے آتے اور اس لاٹھی کی نوک سے اس گوشت بند کو فضا میں بلند کر دیتے ہیں. ارے جس کا جتنا دور جاتا ہے اس کو فرسٹ مانتے ہیں اس کو اول مانتے ہیں اس کو فرسٹ مانتے ہیں. اے عزادارو مجھے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا. اب آگے آپ کی فکر جانے آپ کا تصور جانے. اے عزادارو مولا کو ہوش میں لایا گیا
ہوش میں آنے کے بعد امام نے کہا اے مہمان ہمارے سودا کے سروں کے ساتھ بے حرمتی ہو گئی. ارے کبھی بابا کا سر زمین پہ رکھا جاتا, کبھی اکبر کا سر زمین پہ رکھا جاتا. ظالم گھوڑے کو دوڑاتے آتے اس لاٹھی کی نوک سے کبھی بابا کا سر ہوا میں, کبھی اکبر کا سر ہوا میں, کبھی عباس کا سر ہوا میں, کبھی تڑپ جاتے. واہ غربتا, واہ غربتا, واہ مصیبتا, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن الله وإنا إليه راجعون.